بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی نے جو کروڑ مخلوقوں کو پیدا فرمایا، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سائنسی ترقیات اپنے تحقیق کے مطابق اس کو شمار کرتی رہتی ہیں، اور ہر آئے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی نئی مخلوقات کا پتہ لگتا ہے. سمندر میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، ستاروں میں، سیاروں میں کروڑ مخلوق ہے. ہم کو ایک چاند نظر آتا ہے اور ایک سورج نظر آتا ہے. ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے لاکھوں چاند پیدا کیے ہیں، لاکھوں سورج پیدا کیے ہیں. انسان اپنی جستجو اور تحقیق اور ریسرچ کے مطابق تحقیق کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. اللہ نے جب بیماری پیدا کی تو اس کی دوا بھی اللہ نے بنائی. لیکن انسان اس دوا کو جانتے جانتے ایک مدت لگ جاتی ہے.
پہلے چیچک کی بیماری آتی تھی تو لوگ سمجھتے کہ یہ مر جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹی بی کی بیماری بڑی خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ٹائیفائڈ، ملیریا، یہ بخار اگر کسی کو آتی تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے اور سمجھتے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب ایسا ہے، بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں انسان کو لاحق ہو چکی ہیں۔ آپ کینسر ہاسپٹل میں کدوائی قریب ہے، جا کر دیکھیں۔ کینسر میں 10 قسم کا کینسر ہے۔ برین ٹیومر کی بیماری ہے۔ انسان کی جو نلیاں ہیں اس کے گٹ کی کینسر کی بیماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ بڑی بڑی بیماریوں کو سن کر بھی اچھا ٹھیک ہے کہہ کر خاموش رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کل چیچک کو ڈرتا تھا، ٹی بی کو ڈرتا تھا، ٹائیفائڈ کو ڈرتا تھا، ملیریا کو ڈرتا تھا۔ ان بیماریوں کی دوائی تک انسان نہیں پہنچا تھا۔ اب بڑی سی بڑی بیماریاں ہیں، انسان ان کی دوائیوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ دوائی نہ شفا دے سکتی ہے نہ بیماری دے سکتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب دوا کھاتا ہے حلق میں دوا پہنچ کر اللہ سے اجازت لیتی ہے دوا، اور اللہ سے پوچھتی ہے میں اس کے لیے شفا بنوں یا موت کا سبب بنوں۔ شیواجی نگر کے اندر سرکاری جو ہاسپٹل ہے، بورڈنگ ہاسپٹل، اس کے 2 گیٹ ہیں۔ ایک دستاپ والا نیا سامنے والا گیٹ پرانا گیٹ ہے، اور ایک پیچھے چرچ جہاں پر ہے وہاں ایک گیٹ ہے۔ 2 آدمی ایک عمر والے، فرض کیجئے کہ 40 سال کے 2 نوجوان، ایک بخار کے اندر، ایک کووڈ کے مرض کے اندر، ایک سیم بیماری کے اندر، جب ان کے خون کو لیاب میں تحقیق کیا گیا اور جانچا گیا، دونوں کا مرض سیم تھا، بیماری سیم تھی، لیکن کچھ ڈاکٹر بھی ایک، وارڈ بھی ایک، مرض بھی ایک، دونوں سگے بھائی، اور بیماری بھی ایک لیاب سے پتا چلا۔ کچھ دنوں کے بعد اگلا گیٹ جو نیا گیٹ ہے، جو پرانا گیٹ ہے جس کو انگریزوں نے تعمیر کیا تھا، وہاں سے ایک بھائی زندہ ڈسچارج ہو کر نکلتا ہے، اور ایک گیٹ جو چرچ کی طرف نکلتا ہے وہ پوسٹ مارٹم ہو کر نکلنے والے مردوں کا نکلتا ہے۔ کون ہے شفا دینے والا؟ کون ہے بیماری دینے والا؟ اگر دوائی سے، ڈاکٹر سے ایک مرض میں ایک دوا کام کرتی تو ایک کی لاش نہ نکلتی، ایک صحت یاب ہو کر ڈسچارج نہ ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی انسانوں کو فرعونیت سے بچانے کے لیے کلام پاک میں جا بجائے ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر میں قدرت رکھنے والا ہوں۔ جس پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بنا کر بنو اسرائیل کو پار لگا دیے، اسی پانی میں فرعون راستے میں چلتا ہے اور پانی کے تھپڑے ملتے ہیں، اور وہ فرعون جو کل انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو ستایا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ راستہ ایک ہے، وقت ایک ہے، سمندر ایک ہے، ایک نجات پا جاتا ہے، ایک اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے نجات دینے والا؟ یہ کون ہے عذاب کے اندر مبتلا کرنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ کا درد ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جنگل میں جاؤ اور رائٹ سائڈ جاؤ، فلاں درخت ملے گا، فلاں ٹہنی کو ہلانا، حرکت دینا، اس سے ایک پتا نکلے گا، اس کو کھا کر پانی پی لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گئے اور انہوں نے اس پتے کو کھا لیا، شفا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں جنگل میں فلاں درخت کا فلاں پتا تم کھاؤ، تو انہوں نے کھایا تھا، شفا ہوئی تھی۔ اب کی مرتبہ گئے اور انہوں نے پتا کھایا، پیٹ کے درد میں اضافہ ہو گیا اور لوز موشن ہونے لگے، دست ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ کیا قصور ہو گیا، کیا خطا ہو گئی؟ آپ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق میں نے عمل کیا، آپ ہی نے تو پچھلی مرتبہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ آپ نے پہلی مرتبہ جو دوا کھائی تھی، پتا کھایا تھا، وہ میرے حکم سے تھا، اور دوسری مرتبہ جو آپ نے پتا کھایا وہ اپنی مرضی سے کھایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیے گئے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تم مکانوں کی تعمیر کے لیے، تم زیب و زینت میں الجھنے کے لیے دنیا میں الجھا کر رکھ دیا۔ موٹے ہیں تو دبلے بنو، دبلے ہو تو موٹے بنو، ناٹے کٹ کے ہیں تو لمبے بنو، لمبے ہو تو ناٹے کٹ کے بنو، ایکسرسائز کرو، جم کرو، طاقت بناؤ اور کھانے پر روک لگاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ اور جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فجر کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، رات میں عشاء کی نماز کے بعد بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ باتیں کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے اکابرین عشاء کی نماز کے بعد بیان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عظیم الشان سنت ہے۔ ٹی وی دیکھتے رہنا، اور یہ کون سا قانون بنا دیا، یہ کون سا قاعدہ بنا دیا
ٹی وی کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، ڈراموں کو دیکھ کر، پکچر کو دیکھ کر عورت مرد کو اپنا غلام بنانے کو کمال سمجھتی ہے، اپنے اشاروں پر نچانے کو کمال سمجھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاریہ خاتون آئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہونے والا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، میں خاوند کے لیے کیا خدمت کر سکتی ہوں کہ جس سے مجھے جنت مل سکے؟ میری ماں اور بہنیں، جس کا خاوند ناراض ہو، اس کی تہجدیں، اس کے سجدے، اس کا طواف، اس کا حج، اس کے صدقہ، اس کا خیرات زمین سے ایک بالش اوپر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند اپنی بیوی کو جائز خدمت کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے، رات بھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ خاوند کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ خاوند کو یہ کہہ دیا گیا وہ اسے اری تری کہہ کر پکارے، اس کی ماں کی توہین کرے، اس کے باپ کی توہین کرے۔ وہ اپنے خاوند کی خدمت کے لیے اپنی مامتا کی قربانی دے کر آتی ہے، اپنے باپ کے سائے کی قربانی دے کر آتی ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی محبت کی قربانی دے کر آتی ہے۔ وہ سہیلیاں جو اس کے ساتھ گڑیا کا کھیل کھیلا کرتی تھی، جو اس کے ساتھ دل بہلایا کرتی تھی، ان تمام محبتوں کو قربان کر کر خاوند کے لیے مر مٹتی ہے، اور وہ ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گیا، پلیٹ لے کر منہ پر مارا اور طلاق کے بول بول بیٹھا، گالیاں دینے لگا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو ظلم کی اجازت دی گئی ہے اور تشدد کی اجازت دی گئی ہے، میری ماں اور بہنیں، لیکن عمومی طور پر آج یہ ماحول بن گیا ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ بات عرض کی، مردوں میں جو بات کہنی ہے میں ان کو عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ خواتین ہیں، اگر مرد خدمت لیے بھی، خدمت کرے بھی، آپ کہے نہیں میرے سر کے تاج ہیں، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، میری نمازوں کی قبولیت، میری دعاؤں کی قبولیت، میری عبادتوں کی قبولیت آپ پر موقوف ہے، جیسے بغیر غسل کے وضو نہیں ہوتا، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، بغیر نماز کے جنت کا تالا نہیں کھلتا، بغیر جنت کے تالا کھلے جنت میں نہیں جاتا انسان۔ اسی طریقے سے جو خاوند سے ناجائز خدمات لے، اور وہ خدمت لینا شریعت میں جائز نہیں ہے، عورت خود خدمت کر سکتی ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ انصاریہ خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہونے والا ہے اور میری شادی ہونے والی ہے، کیا میں خدمت کروں کہ جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری عبادتیں قبول ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سر سے لے کر پیر کے تلے تک پھوڑے نکل آئے اور زخم نکل آئے اور اس کے اندر مواد پیدا ہو جائے، اور تو جیب سے چاٹ کر، یعنی دنیا میں جو علاج تھے حکیمی، یونانی، آیورویدک، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ناٹی، جو جس قسم کے علاج تھے، تمام علاج کرنے سے وہ تھک ہار گیا، اور کسی نے کہا
کہ اس علاج سے اس کا مرض دور ہو سکتا ہے، اور اگر تم چاٹ کر اس کا علاج کرے تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ٹیویوں کا دیکھا دیکھی ہم ایئرپورٹ میں دیکھتے ہیں، بس اڈے میں دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں دیکھتے ہیں، شادی کی محفلوں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں عورت کا میک اپ خراب نہ ہو جائے، عورت کے کپڑوں پر وہ گندگی نہ کر دے، حالانکہ حدیث وغیرہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اکثر 70% مرد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو قوت بازو دیے ہیں حلال کما کر عورت کو رانی بنا کر رکھنے کے لیے۔ عورت گھر کی رانی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت ماں بنتی ہے تو پیروں تلے جنت ہے، عورت بیوی بنتی ہے تو خاوند کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، عورت بہن بنتی ہے، بھائی کے آبرو اور عصمت و عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، عورت بیٹی بنتی ہے، ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 عورتوں کی بچیوں کی پرورش کی اور اس کا نکاح کیا، وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے فرمایا بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی بتا کر۔ کسی نے کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا اس کے لیے بھی بشارت ہے، اور کسی نے کہا 1 بیٹی ہو، آپ نے کہا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ کسی نے کہا، کسی صحابی نے، نہ 3 بیٹیاں، نہ 2 بیٹیاں، نہ 1 بیٹی، اس کا حمل گر جاتا ہے 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، چند دنوں کا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی کا حمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بچی اتنی بابرکت اور مبارک ہے، اس کا حمل اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ قیامت میں پتہ چلے گا قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں، قیامت کا زلزلہ کیا ہے، قیامت کا جھٹکا کیا ہے۔ یہ ٹی ویوں کے پیچھے پڑنے سے، یہ برتھ ڈے منانے سے، یہ سالگرہ منانے سے، یعنی اینیورسری منانے سے، یہ دنیا میری مائیں اور بہنیں تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، سونے چاندی زیورات کی محبت، یہ کپڑوں کی محبت تباہ کر کے رکھ دے گی انسان کو اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ ہر گناہ کا جڑ ہے، ہر گناہ کی اصل ہے۔ کپڑے الماری کھولیں، دھڑا دھڑ گریں گے، اور جب شادی کا کوئی موسم آئے گا، جب کوئی عید برات کا موسم آئے گا، اور ہم نے موسموں کے اپنے کپڑوں کی تیاری کے لیے، نئے جوڑے پہننے کے لیے ایک شادی کے مختصر موقع کو ایک مجلس کے اندر لڑکی کو کہا کہ یہ لڑکا ولی اللہ، ولی الرحمان، عبد الرحمان آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، 7,786 روپے مہر کر یہ گواہ بیٹا ہے، یہ وکیل بیٹا ہے، بچی پردے میں ہے، نہ مسجد کا دفتر ہے، نہ قاضی ہے، نہ مؤذن ہے، نہ خطبہ نکاح پڑھا گیا ہے، ایجاب و قبول اور وکیل و گواہوں کی موجودگی اور مہر کا تذکرہ، قیامت کے دن غلط ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، نہ شکرانہ، نہ ہلدی، نہ پنڈال، نہ شامیانہ، نہ ناچ، نہ گانا، نہ ڈی جے، نہ ولیمہ، نہ اس کے اندر بفے سسٹم میں کھانا۔ ولیمہ سنت ہے مگر اپنی حیثیت کے مطابق،
42 گرون کے اندر ہاتھیوں پر، جانوروں پر جانور بن کر آنا، نبی کی سنت کی توہین کرنا، حضرت علی کے فاطمہ کا، حضرت علی کے نکاح کا مذاق اڑانا، حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق اڑانا، جہیز کے نام پر غریبوں کا دل دکانا۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ شراب پیا کرتے تھے اور بہت مست رہا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے، حضرت نے کہا اسلام کے اندر شراب پینا حرام ہے اور ناجائز ہے، اور حضرت نے بطور علاج کے کہا ایک دم سے چھوڑ دو گے بیمار ہو جاؤ گے، ذرا سا ڈاکٹر اور حکیم کے مشورے سے دوائی بھی لیتے رہنا اور تھوڑا تھوڑا کر اس عادت کو ختم کر دے گا۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے شاعر تھے اور شراب اکثر پیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے، انہوں نے کہا اتنا چھوڑنا کیا، اتنا چھوڑنا کیا، جب چھوڑنا ہی ہے پوری طریقے سے چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کی اور اس کے بعد ایک زمانے تک جہیز کے نام پر لڑکیوں کو ستایا جاتا تھا، آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، کنویں میں ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ میری ماں اور بہنیں، جہیز کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ خواتین ایک شادی کی مختلف محفلیں شکرانے کے نام پر، کپڑے کے نام لینے کے نام پر، چپل کا ناپ لینے کے نام پر لڑکی کو خالہ نہیں دیکھی، پھوپھی نہیں دیکھی، نانی نہیں دیکھی، دیکھنے والے کو نہیں دکھاتے۔ شریعت نے کہا مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے، مگر شادی چونکہ جنت تک لے جانے والا بندھن ہے، وہ دنیا میں بھی، وہ عالم برزخ میں بھی، وہ عالم قیامت میں بھی، وہ عالم جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گے۔ ایک زوجہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے طلاق دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری جو بائی ہے رات کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ہبا کرتی ہوں، میں تحفے میں دیتی ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھ لیجیے، حقوق کی زوجیت میں اپنی طرف سے معاف کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو جس کی بیوی رہتی ہے، قیامت میں، عالم برزخ میں اور جنت میں بھی اس کی بیوی رہے گی۔ یہ غیروں کے اندر ہوگا کہ 7 جنموں کا بندھن ہمارے یہاں یہ نکلا تھا رشتہ جنت سے، اور یہ رشتہ پہنچے گا جنت میں۔ نماز دنیا میں آئی، روزہ دنیا میں آیا، زکوٰۃ دنیا میں آئی، حج دنیا میں آیا، ہمارے حرام قرآن آیا، مدینہ طیبہ میں جہاد آیا، کلام پاک کی 6666 آیتیں دنیا میں نازل ہوئی۔ دنیا کا انسان کا سب سے پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا کہاں ہوا؟ کیا کوہ طور پر ہوا؟ کیا کعبے میں ہوا؟ کیا مسجد نبوی میں ہوا؟ کیا بنگلور کی جامع مسجد میں ہوا؟ سب سے پہلا جو نکاح ہوا وہ جنت کے اندر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کی نعمتوں سے تسکین نہیں ہو رہی تھی، دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور جب قریب ہونے کے لیے گئے، اللہ نے کہا نکاح ہوگا اور نکاح کا مہر ادا کیا جائے گا۔ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تیرا، حوا تیری، جنت تیری، نعمتیں تیری، مخلوق تیری،
تیری چیز سے اس کا مہر میں کیا ادا کروں؟ اللہ نے کہا آپ کی نسل میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آنے والے ہیں. آپ کے بچے نے، آپ کی اولاد نے، پوتے پڑپوتے پڑپوتے سکڑ پوتے نواسے پر نواسے سکڑ نواسے ہزاروں سال کے بعد آنے والے پیغمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے درود شریف پڑھوایا اور کہا کہ اے آدم یہ حوا علیہ السلام کا زہر ہے. ہماری شادی، ہمارے نکاح جنت سے شروع ہوئے اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لے جا کر مکمل فرمائیں گے. ایسے پاکیزہ نکاح کے اندر کیا ڈی جے کا استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایسے پاکیزہ نکاح کے اندر ویڈیو گرافی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ایسے پاکیزہ نکاح کے اندر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے؟ عورت دلہن کم دکھائی دیتی ہے اور اس کی بہنیں سالیاں، یہ بہن بھی کبھی پان کھلاتا ہے، کبھی لڈو کھلانے کی رسم ہے، کبھی دودھ کے اندر انگوٹھی چھپا کر اٹھانے کی رسم ہے. یہ سب نخرے اور یہ سب رسوم، یہ رواج اس لیے کہ دل کا بھڑاس نکالا جائے، شیطان کو خوش کیا جائے اور اس کے نام پر نئے کپڑے پہنے جائے، نئے جوڑے پہنے جائے. شب برات میں رونے کی رات تھی، اعتکاف کی راتیں رونے کی رات تھی، شب قدر کے اندر رونے کی رات تھی. اس کو عید بنایا تاکہ نئے کپڑے پہنے جائیں. ہم کو اس ظالم یہودیوں نے، نصارا نے، عیسائیوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے دنیا کی محبت میں لگا دیا. فجر میں کتنے لوگ اٹھتے ہیں، جمعہ میں کتنے لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں. جمعہ میں وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے. خنزیر کا گوشت اور کتے کا استنجا اور کتے کی غلاظت جس طریقے سے حرام ہے، جمعہ کا وقت اگر 12:20 پر شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے علماء کی جماعت ہندوستان کے باہر ایک یورپی ملک کے اندر گئی. وہاں ایک یہودی ایک عالم کو ملا اور پوچھا کہ جمعہ میں لوگ کیا کرنے آتے ہیں؟ کہنے لگے یہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی 14 رکعتیں ہیں کل ملا کر، اس کی سنتیں، اس کی نفل. جمعہ غریبوں کا حج ہے، جمعہ غریبوں کی عید ہے، جمعہ خوش ہونے کا دن ہے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، گھر کو معطر کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، درود پاک کی کثرت رکھنا، کپڑے پہننا، عطر لگانا، جمعہ میں مردوں کا پہلے جانا، یہ سب چیزیں سنتیں ہیں. تو اس نے کہا ہماری کتاب تلمود ایک یہودیت کی، عیسائیت کی کتاب ہے مذہبی، جیسا ہمارے یہاں بخاری شریف ہے، ترمذی شریف اور مسلم شریف حدیث کی کتابیں ہیں. ان کے یہاں ایک کتاب ہے تلمود. اس کے اندر لکھا ہے کہ جس دن مسلمان جمعہ کی طرح فجر کی نماز میں اتنی بڑی تعداد آنے لگے گی، دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، اسلام مسلمان دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نماز کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ وہ النکاح من سنتی کی محفل کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ میک اپ جو ہونٹوں پر لگا ہوا ہے، جسم پر لگا ہوا ہے، ناخنوں پر جو نیل پالش لگی ہوئی ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے موت کا کیا بھروسہ، خدا نہ کرے زندگی کے ختم ہونے کا کیا بھروسہ. شارٹ سرکٹ ہو جائے، پنڈال میں آگ لگ جائے، کھانے میں زہر مل جائے اور اسی حالت میں موت ہو جائے. میری مائیں اور بہنیں، علماء نے لکھا ہے کہ جسم میں
جب غسل کیا جاتا ہے تو نیل پالش جب ہوتی ہے، لپسٹک ہوتی ہے، اور میک اپ آج کئی قسم کا ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا، کچھ دنوں کا، کچھ مہینوں کا۔ جب پتا ہے سسرال والوں کو کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پیسوں کو ضائع کرنے کے بجائے نوشا کے سامنے میک اپ کا سامان رکھ دیا جائے، بیوٹی پارلر کو لے جایا جائے اور اس کے سامنے حسن اور آرائش کی چیزیں، بننے سنورنے کی چیزیں رکھی جائے اور اس سے پوچھا جائے کیا تم نے اس کو قبول کیا؟ کسی کو تو قبول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی رنگت کیسی ہے، وہ مہینوں کا ہوتا ہے، وہ دنوں کا ہوتا ہے، وہ ہفتوں کا ہوتا ہے، اور مالداری کے اعتبار سے لوگ اس کو اتنا پختہ میک اپ کراتے ہیں، اور جب غسل میت ہوتا ہے تو ناپاک زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما تعیشون، تم مرو گے جیسے تم زندگی گزارا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنیں، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ مخلوق کے اندر اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں نکاح کی سنت دی ہے، اللہ نے ہمیں جنت دی ہے، اللہ نے ہمیں حوض کوثر کا پانی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا کا جوتا پانی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا دیا ہے، اللہ نے ہمیں حرم مکی دیا ہے، اللہ نے ہمیں حرم مدنی دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کے پارے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ریاض الجنہ دیا ہے۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیا امریکہ میں ہے، کیا جرمنی میں ہے، کیا ہالینڈ میں ہے، کیا ایران میں ہے، کیا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہے؟ میری ماں اور بہنیں، ریاض الجنہ کی ایک چھٹکی مٹی کا مقابلہ پوری دنیا کی سرزمین نہیں کر سکتی۔ علماء نے لکھا ہے میرے اور آپ کے آقا سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین سید الآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، آپ روضہ مطہرہ میں، آپ کی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ جب قریب ہو کر ہم سلام کرتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ زندہ آدمی سلام کو سن سکتا ہے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے مشائخ، ہمارے ٹیچر، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد، اللہ چاہے تو سلام ان تک پہنچا سکتا ہے، اللہ چاہے تو سلام نہیں پہنچا سکتا۔ ٹاور نیٹورک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور سے مجھے سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، دنیا کے کسی حصے میں، 7 سمندر کے نیچے وہ سلام و درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تمل میں پڑھتے ہو، انگریزی میں پڑھتے ہو، ملیالی میں پڑھتے ہو، ایرانی میں پڑھتے ہو، اردو میں پڑھتے ہو، تیلگو میں پڑھتے ہو، اور ایشیا کی زبان میں پڑھتے ہو، عربی زبان میں، ملیشیا کی زبان میں، انڈونیشیا کی زبان میں، ہر زبان میں سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، ہر زبان میں درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ اور جب قریب میں پہنچ کر نبی کے روضے کی دہلی کے قریب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، آپ کا امتی، آپ کا غلام، آپ کی بازی،
آپ کو سلام پڑھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بنفس نفیس اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، حضرت مولانا کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس درجے محبت کیا کرتے تھے، اس درجے محبت کیا کرتے تھے کہ سلام کا جواب تو دیا اور ہاتھ بھی مصافحے کے لیے باہر نکال لیا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے قبر کے باہر ہاتھ نکل گیا، وہ آپ آقا سے قیامت کے دن پوچھ لینا، حوض کوثر کے پاس پوچھ لینا۔ وہ آقا جو ہمارے درود کو فرشتوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، دور رہے، سلام پہنچایا جاتا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں ایک مولانا صاحب ہوں، ایک مولانا کا غلام ہوں، ایک آدمی سلام کرے وعلیکم السلام، دو آدمی کرے تو اگر کوئی 2 لاکھ کرے، 2 کروڑ کرے، کوئی تمل میں کرے، کوئی تیلگو میں کرے، کوئی فارسی میں کرے، کیسے جواب دیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، ہر ایک کا جواب الگ زبان میں دے سکتے ہیں، ہر ایک کا سلام سن سکتے ہیں، بیک وقت انسان سب کی نہیں سن سکتا۔ میری ماں اور بہنیں، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے گر رہے ہیں کہ وہ آقا جنہوں نے ہمارے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جنت کی نعمتیں من و سلوہ دیا تھا، پانی کی ضرورت ہوئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، پانی کے چشمے نکل گئے۔ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کربلا کا واقعہ سنا ہوگا، علی اصغر چھوٹے بچے حضرت اٹھا کر گود میں رکھ کر اے اللہ انہیں پانی کے قطرے دے دے، اس بچے کو پیاس لگی ہے، ماں کے سینے کا دودھ سوکھ چکا ہے، نہیں وہ اللہ جو لاٹھی سے پتھر کو مار کر پانی کے چشمے نکالنے والا، وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلوہ اور جنت کی نعمتیں دینے والا، وہ اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جنت سے مائدہ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور 6ویں پارے میں جس کی نام کی سورہ مائدہ ہے، وہ اللہ مائدہ جنت کا دسترخوان دینے والا کیا پانی کے 2 گھونٹ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا پانی کے 2 قطرے نہیں دے سکتا تھا؟ کیا بچے کو دیکھ کر جانور کو تڑپ نہیں آتی؟ کیا بچے کو دیکھ کر ماں کے دل میں رحم اور جوش نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر رہے تھے، ایک ماں آگ جلا کر روٹی پکا رہی تھی، ننا منا بچہ رینگتا ہوا آگ کے قریب چلا گیا، آگ کے قریب چلا گیا، اور بچے کو کیا پتا کہ آگ جلاتی ہے، بار بار کوشش کرتا کہ آگ کو اٹھا لے اور منہ میں ڈال لے، ماں بچے کو دور کرتی، روٹی جل جاتی، روٹی سوکھ جاتی، لیکن ماں بچے کو بچاتی رہی۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے سوال کیا، میرے آقا میرے محبوب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ماؤں کے دل میں ممتا ڈالنے والا، باپوں کے دل میں شفقت ڈالنے والا، وہ اللہ جو کروڑوں درجے زیادہ ماں سے
محبت اپنی مخلوق کو کرنے والا، میں اپنے بچے کو آگ کے قریب جانے نہیں دیتی۔ وہ جہنم کی آگ جو سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے میں ڈال دی جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائے، میرا اللہ اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا، آخر کیوں جہنم میں بندوں کو ڈالتا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رونے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، کہنے لگے بہنا تو سچ کہتی ہے، اللہ تجھ سے زیادہ کروڑ درجے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے، نماز پڑھنے پڑھانے والوں سے خاص طور سے محبت رکھتا ہے، لیکن خود اپنے آپ ابل کر کود کر اگر پھلانگ کر وہ جہنم کے اندر چلے جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ کیا کارخانے بنانے کے لیے؟ اللہ نے توریت کو بھیجا، اللہ نے انجیل کو بھیجا، اللہ نے زبور کو نازل کیا، اللہ نے صحف ابراہیم کو نازل کیا، اللہ نے صحف موسیٰ کو نازل کیا، اللہ نے اولیاء کو بھیجا، اللہ نے ابدال کو بھیجا، اللہ نے اقطاب کو بھیجا، اللہ نے غوثوں کو بھیجا، اللہ نے مفسروں کو بھیجا، اللہ نے محدثوں کو بھیجا، اللہ نے مبلغوں کو بھیجا، اللہ نے داعیوں کو بھیجا، اللہ نے حدیث پڑھانے والوں کو بھیجا، اللہ نے قرآن پڑھانے والوں کو بھیجا۔ دنیا بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، ایسے کپڑے پہننے کے لیے کہ جو کپڑے پہن کر جسم کی نمائش ہو۔ یاد رکھو، جو جسم دنیا میں زنا کی دعوت دیتا ہو وہ جنت میں جانے کے لائق تو دور کی بات۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 میل کی مسافت سے وہ لوگ دور ہو جائیں گے، جنت کی خوشبو بہت دور تک آئے گی، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دینے والے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، میری مائیں بہنیں، ہمارا دل روتا ہے، ہمارا دل مچلتا ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے۔ لوگ حجاج سے ملتے ہیں، پھول کی مالا ڈالتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں انہوں نے نبی کے دربار کی گستاخی تو نہ کی ہو، بے ادبی تو نہ کی ہو۔ کتنی خواتین نیل پالش کی حالت میں، لپسٹک کی حالت میں، میک اپ کی حالت میں، چہرے کی بے پردگی کی حالت میں، گندے کپڑوں کی حالت میں، بے حیائی کے کپڑوں کی حالت میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مسجد نبوی کی زمین سے پوچھو، یہ نبی کے روزے سے پوچھو، یہ نبی کے گنبد خضرا سے پوچھو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور ڈرتا تھا، وہ پردہ ہوا سے اڑا، وہ خاتون کا انگوٹھی، وہ خاتون کا ناخن نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جسم نہیں، اس کی لپسٹک نہیں، اس کی نیل پالش نہیں، اس کا ہیئر اسٹائل نہیں۔ آج ویلاگ بنانے کے نام پر عورتیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں، جس نبی نے مری ہوئی عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال کا پردہ قرار دیا، جس نبی نے عورت اگر کھیت کے منڈیر پر چلتی ہے اور کھیت میں پانی ہے وہ پانی کے عکس کو دیکھنے سے منع کیا، جس نبی نے عورت نے وضو کیا جس برتن سے اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو منع کیا کہ کہیں خیال شیطان تیرا فساد کی طرف نہ لے کر جائے، اس کے حسن کی طرف نہ لے کر جائے، جس نے مجھ سے پہلے وضو کیا
صابن میں جو بال لٹکا ہوا ہے وہ خاتون کیسی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا حلیہ کیا ہوگا۔ شیطان فتنوں کے دروازے، ہر گناہ کو کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جب زنا کی بات آئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہا گیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، گناہ مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، لیکن جب زنا کی بات آئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، یہ جو ریل بناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے محدثین نے کیا کمی کر رکھی تھی، ہمارے مورخین نے، ہمارے ہسٹری لکھنے والوں نے کیا کمی کر رکھی تھی؟ بے وقوف عورت مغفرت کا پروانہ لینے گئی تھی، نبی سے سلام کا جواب لینے گئی تھی، نبی سے رحمت کی دعا لینے گئی تھی، بے پردگی کی حالت کے اندر آقا دیکھیں گے، اور ادھر مردوں کی حالت یہ ہے کہ عیسائی بادشاہ کا نمائندہ، ایلچی، ایمبیسیڈر جب آقا سے بات کرنے کے لیے آیا اور صحابہ نے کہا اس کا چہرہ سنت سے خالی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادشاہ سے کہو کہ کسی مرد کو بھیجے، میں بے داڑھی والوں کے منہ نہیں لگتا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی تھی، اولیاء کی داڑھی تھی، اقطاب کی داڑھی تھی، اللہ کے محبوب بندوں کی داڑھی تھی، وہاں داڑھی منڈے چہروں کے ساتھ ایک ہاتھ میں 1.25 روپے کے چپل، 2 ریال میں چپل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تصویر کشی کی، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو۔ کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ ویڈیو گرافی ہے۔ ایک ہاتھ میں 2 ریال کے چپل، ایک ہاتھ کے اندر موبائل، ویڈیو پکڑتے ہوئے کسے دھوکہ دے رہا ہے، کس کے دربار میں جا رہا ہے؟ سسرال جاتا ہے، بن سور کر جاتا ہے، لیلا کی گلی جاتا ہے، بن سور کر جاتا ہے۔ یہ کتیا اپنے محبوب کی گلی میں جاتی ہے، عطر لگا کر، اسپرے لگا کر جاتی ہے تاکہ محبوب اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو جائے، مر مٹ جائے۔ وہاں 2 ریال کے چپل باب السلام سے داخل ہو کر اٹھے ہوئے، ہاتھ میں رکھ کر، دامیں ہاتھ میں چپل، سیدھے ہاتھ میں کیمرہ۔ وہ میرے محبوب جنہوں نے علی اصغر کے لیے اللہ سے پانی کی دعا کی ہوگی، وہاں پانی کے بجائے حلق میں تیر لگ گیا۔ کربلا کی سرزمین آنکھ کے اہل بیت کے خون سے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ کون سا میاں بیوی کا جھگڑا تھا، کون سا پراپرٹی کا جھگڑا تھا۔ ایک بزرگ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، درود کو سن کر دعا دیتے ہیں۔ اللہ میں نے تجھ سے پراپرٹی کو نہیں مانگا، میں نے تجھ سے زمین کو نہیں مانگا، میں نے تجھ سے بلڈنگوں کو نہیں مانگا۔ ایک جھلک میرے محبوب کی اپنے روزے کی دکھا دے، کس طریقے روزے مطہرہ میں آرام فرما رہے۔ اللہ نے ایک جھلک دکھائی، سینے سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل رہے تھے۔ اللہ جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے، کافروں نے نہیں چھوڑا، ابو جہل نے نہیں چھوڑا، ابو لہب نے نہیں چھوڑا، عدما نے نہیں چھوڑا، مشرکوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ کی بیٹی کو ستایا گیا، آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا، آپ کے گھرانے پر کیچڑ ڈالا گیا، کانٹے ڈالے گئے، نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اجڑی کو ڈالا گیا۔ وہ کون سی گالی تھی جو آپ کو نہیں دی گئی؟
ملعون پتا ابو لہب کہا تھا تبن لکا لہذا جمع بنا. آپ مکے کی زندگی میں ایک لمحہ سکون سے نہیں رہے. ہجرت کر کر اس ارادے کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے کہ راحت کی سکون کی نیند سو سکیں گے, آرام کی زندگی گزار سکیں گے. منافقوں نے, یہودیوں نے, نصارہ نے, عیسائیوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا. جنگ بدر کیا میوہ کھانے پکنک کرنے کی جگہ تھی؟ جنگ حنین, جنگ موتا, یہ غزوات, یہ سریات, یہ آپ کا چولہا ٹھنڈا ہونا. غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی بھوک ستا رہی ہے, ہمارے بیٹوں کو دیکھیے ایک ایک پتھر بنا ہوا ہے. آقا نے چادر مبارک کو ہٹایا, دو پتھر بندے ہوئے تھے. ایک کھجور 3 دن تک تین مجاہد ایک دن تک اس کو چوس کر وہ کھایا کرتے تھے. وہ 2 منٹ چوس کر دوسرے کو دیا اور دوسرے نے تیسرے کو دیا. یہ حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کی. آج یہ امت کی مائیں, یہ امت کی بہنیں, یہ امت کی بیٹیاں, اسے ریل بنانے کے لیے وقت ہے, میک اپ کرنے کے لیے وقت ہے, بیوٹی پارلر جانے کے لیے وقت ہے, سنیما دیکھنے کے لیے وقت ہے, میاں بیوی کی غیبتیں, سسر اور دیور کی غیبتوں کے لیے وقت ہے, واٹس ایپ فیس بک کے لیے وقت ہے, سورہ یاسین کے لیے وقت نہیں ہے, درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہفتہ بھر میں ایک آدھ گھنٹہ قرآن کی بات ہوتی ہے, حدیث کی بات ہوتی ہے. تمہارے چپل ہمارے سروں پر رکھ کر بھی مانگی گئی. اسے ویران مت کرو, اس چراغ کو گل مت کرو, تمہارے گھر گل ہو جائیں گے, تمہارے گھروں کی شمع گل ہو جائے گی, نور ختم ہو جائے گا, سکون ختم ہو جائے گا. لیکن کیا صورت حال ہے, کتنے بجے شادی خانہ جاتے ہیں, کتنے بجے جو ہے سنیما جاتے ہیں, اور کتنے بجے اجتماع کے لیے آتے ہیں. کون سا چندہ مانگا جاتا ہے, کون سی بھیک مانگی جاتی ہے, کون سی فرقہ واریت کی بات کہی جاتی ہے. ہماری طبیعت, ہمارے حالات, ہمارے مقدمات, ہماری جو ہے جیل کی زندگی, ہم جو ہے جن حالتوں سے گزرے. ایک مرتبہ 1 سال میں 3 مسجدوں سے نکالا گیا. ایک مسجد کے زینے میں جب وہ اوپر چڑھ کر لفٹ پھرتا ہے, اسپیس ہوتا ہے, 3 مہینے گھر نہیں تھا, گھروں کے سامان رکھے وہاں پر گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون. سب سے زیادہ جو حالات آتے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر آتے ہیں, اور پھر علماء اور صلحاء پر آتے ہیں. میں یہ کہہ کر اپنا میٹر بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ایک ناخن ہمارا نہیں کٹا, ایک پیسہ ہمارا نہیں لگا, یہاں مفت کی جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے. یہ دنیا تباہ کر دے گی, یہ دنیا برباد کر دے گی. علماء کی صحبت, علماء کی محبت اور ایسی مجلسوں کی شرکت آخرت کی یاد کو تازہ دلاتی ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے دربار کے وزیر تھے. بادشاہ نے ایک مرتبہ کہا سب کا یونیفارم سیم ہونا چاہیے, سب کو ایک قسم کی ہری کلر کی پگڑیاں, لال کلر کی پگڑیاں, پیلے کلر کے کپڑے, ایک قسم کا یونیفارم جیسے ملٹری کا ہوتا ہے, پولیس کا ہوتا ہے, دیا. تو ایک جو درباری تھا, وزیر تھا, وہ امامہ پہن کر, پگڑی پہن کر دربار میں تھا. اسے چھینک آئی, جیب میں رومال نہیں تھا, کرچیف نہیں تھی ناک صاف کرنے کے لیے اور چھینک کے تھوک کو روکنے کے لیے. مجبوراً کہیں بادشاہ کے دربار میں غلاظت نہ گر جائے, بلغم تھوک نہ گر جائے, بادشاہ کے دربار میں چیئر میں کوئی گندگی ملوث نہ ہو جائے. اس نے
امامے کا کپڑا آڑا کر لیا۔ بادشاہ نے کہا میرے لباس کی تو نے بے عزتی کی، میرے قلت اور میرے شاہی لباس کی تو نے توہین کی، ناک کا کپڑا صاف کیا۔ اس کے کپڑوں کو نکالا اور مادرزاد برہنہ کر کر قاتلوں سے کہا کہ اس کو قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر جانوروں کے حوالے کر دو۔ حضرت شبلی نہامن علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، بادشاہ سے کہا بادشاہ جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہیے، عرض کیجیے، آپ تو بڑے عقل مند ہیں۔ کہنے لگے بادشاہ چھینتا آنا انسان کی اختیار میں نہیں ہے، ناک سے پانی کا ریت نکلنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالی، وہ تیرے دربار کی عزت و توقیر کے لیے، تیری کرسی شاہانہ کرسی کی عزت کے لیے اس نے رومال کو اور پگڑی کے کپڑے کو آڑا لے لیا اور تو نے یہ کام کیا۔ اے بادشاہ یاد کر وہ موقع، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پوری جنت میں جاؤ کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے حضرت حوا کو کہا، وہ لمبا واقعہ ہے، تو اس کی باتوں میں آ کر وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو ان کا لباس نکال لیا اور ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ قرآن نے کہا جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھک لیا۔ تو اللہ تیری نافرمانی سے تو لباس کو چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تیری عزت کا لباس اللہ تیرا چھین سکتا ہے۔ تو ناراض ہو گیا بادشاہ، نکل جاؤ میرے دربار سے، تمہاری گورنری کو میں چھین لیتا ہوں۔ کہا کہ بادشاہ تیرے کہنے سے پہلے میں اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، میں تھوکتا ہوں تیرے شاہانہ لباس پر، اور اتار کر اس کے جوتوں پر پھینک دیا اور احرام کی طرح کفن اوڑھ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو ولایت دینی تھی، بزرگی دینی تھی، وقت کے ولی بنے۔ اللہ سے اتنی محبت ہوئی کہ ایک مرتبہ مسجد میں گئے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے، خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، لیلا مجنون سے، مجنون لیلا سے چھیڑ خانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے شبلی بڑے مغرور ہو گئے ہو، ہمارے محل میں آئے ہو اور جو ہے اس طریقے سے آئے ہو۔ شبلی نے کہا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اکڑفو دکھاتے ہو، چیخ کر مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ شبلی پھر کر توبہ کرتے ہوئے جانے لگے مسجد سے۔ اللہ نے کہا میرے دربار کو پیٹ کر جا رہے ہو؟ شبلی خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا صبر کر مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ایک محبت کی بات تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے بکریوں کو چرا رہے تھے، اللہ نے کہا تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، خوش کرتا ہوں، واحش بها علی غنمی، یہ مزہ ملتا ہے لیلا کو مجنون سے بات کرنے میں، مجنون کو لیلا سے بات کرنے میں، محبوب کو تہجد کے پڑھنے میں، کلام پاک کے پڑھنے میں، دینی مجلس کے اندر دینی باتیں سننے میں۔ اللہ تعالیٰ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اپنے محبوب بندے سے، اور یہ ڈر رہے تھے کہیں گستاخی سے اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، ان سے کہا کہ شبلی تو بڑا آ گیا بیان کرنے کے لیے، تیرے عیب تیرے گناہوں کو بتاؤں میں، تیرے کتنے گناہ ہیں،
صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، حالانکہ توبہ کر لی تھی انہوں نے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اگر تو مخلوق کے سامنے میرے گناہوں کو گنائے گا تو میں تیری رحمت کو مخلوق کے سامنے گناؤں گا. تو کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے. شیطان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا، تو گنہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو پھر دنیا میں تیرا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، اور تیری رحم و کرم پر بھروسہ کر کر سب لوگ تیری عبادت کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کہا شبلی میں تیرے عیب کو بیان نہیں کروں گا، میری شان رحمت کو نہیں بیان کرنا. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے. حضرت اقدس مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم حضرت جو ہے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جس گلی کے اندر رہا کرتے تھے، کھانا کھا کر دسترخوان گلی کے کنارے جو ہے اپنی دہلیز کے ساتھ جھٹکا کیا کرتے تھے، تو وہاں گلی کے کتے آ کر اور جانور آ کر وہ کھانا تبرک سمجھ کر کھا لیا کرتے تھے. بڑی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے کہ ولی کا جھوٹا مل رہا ہے. ایک مرتبہ کسی کام سے نماز کے لیے شاید باہر نکلے، آخری جو گلی کا کتا تھا ہڈی چبا رہا تھا، حضرت نے اس کی طرف دیکھا کہ راستہ دے وہ نماز کی طرف جائے. تو اتنا دیکھنا تھا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے گلی کے کتے اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے دیکھنے لگے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اس کے لیے ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، نیکوکاروں کی محفل میں بیٹھنے، قرآن و حدیث کی محفل میں بیٹھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس گرفتن زمانے کے اندر آپ کا یہاں آنا، اس مجلس کو جلا بخشنا، رونق بخشنا یقیناً ایک مجاہدے کا کام ہے اور ایک قربانی کا کام ہے. مہمان تو آپ کے گھر بھی ہوں گے، بچے اسکول سے آپ کے گھر بھی آئے ہوئے ہوں گے، کپڑوں کا دھونا اور پانی کا آنا، ضروریات زندگی آپ کے گھر بھی لگی ہوئی ہوں گی. اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہماری حاضری کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. جناب عمر صاحب جن کے گھر والوں کے اکثر خواتین سے یہاں مجلس کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، غالباً ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ ہوا، کسی نے بتایا عمر بھائی کا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. عاقل صاحب ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. اور ایک صاحب ہے محمد علی بھائی، وہ ہمارے بڑے کرم فرما ہیں. جیل کے اندر جو لائر کا خرچہ تھا، دیگر اخراجات تھے، وہ لاکھوں میں تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا لائر نے کہ اگر آج شام تک پیسہ نہیں پہنچے گا 7 سال کی سزا سنا دی جائے گی. زیورات کو فروخت کر کر انہوں نے جو ہے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معصوم مظلوم قیدی کو رہائی دلائی گویا اس نے مجھے رہائی دلائی. مالدار بہت ہوتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں ہر کوئی مال خرچ کرنے اللہ توفیق نہیں دیتا. بہت زیادہ کرم فرما ان کی طرف سے. جب ہماری طبیعت ناساز زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے، میں کیا بتاؤں، یہ آیت کریمہ اور یہ دعاؤں کی محفل کا نتیجہ ہے کہ میں بات کر پا رہا ہوں، ورنہ تو کبھی ایسا لگ رہا تھا میں اپنی تعریف کے بجائے میں آیت کریمہ اور دعاؤں کی تاثیر بتا رہا ہوں. کون سا منسٹر، کون سا ایم ایل اے، کون سا ایم پی، کون سا چیف منسٹر اللہ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. کون سا جو ہے کروڑ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو بدل سکتا ہے. دعاؤں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. کچھ دنوں میں ایسے حالات ہو گئے تھے ہمیں لگ رہا تھا
یہ زندگی کے آخری ایام میں ہم نے 15 منٹ کی جو کلپ دعا کی درخواست کی تھی، اس میں ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں مدینہ طیبہ کا آخری سفر کرنا ہے اور جنت البقیع کا پیغام بننا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی اور یہ دعاؤں کی مجلس، یہ آپ کا تڑپنا بھی بلانا، یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ سے رو کر مانگا جائے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ محمد علی صاحب انہوں نے دعائیہ مجلس قائم کی اور یہاں کی خواتین کے لیے تحفے بھی رکھے تاکہ وہ اس کا ثواب اور اس کا اجر مرحومین کو مل سکے اور مریض اس سے شفا یاب ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہر ایک کے مال کو اپنے راستے کے لیے قبول